اہل الکوفہ، یعنی تحقیق کے لیے آدمی بھیجے. ولم يدع مسجد اللہ الا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل المسجد بن يمس فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يقال أبا سعدا فقال أما إذ نشطنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسرية ولا يعدل بالقضية. اسامہ ابن قتادہ ابو سعدہ نے کہا جب تم قسم دے کر پوچھ ہی رہے ہو تو سنو. سعد میں تین باتیں: لا يسير بالسرية، وہ جہاد میں نہیں جاتے، ولا يقسم بالسرية، اور غنائم کو التساوی تقسیم نہیں کرتے، ولا يعدل في القضية، اور مقدمات میں انصاف نہیں کرتے. قال سعد اما والله لا دعنا بثلاث، تو نے تین الزام لگائے، اس کے بدلے میں تین بددعا کرتا ہوں. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمة فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضه بالفتن. یہ تین بددعائیں ان کے تین الزامات کے مناسبت سے تھیں. جہاد میں آدمی جان کی حفاظت کے لیے نہیں جاتا، فرمایا اللہ اس کو طویل عمر دے دے. غنائم کی تقسیم میں ناانصافی مال کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، فرمایا فاطل فقر، اے اللہ اس کو طویل فقر میں مبتلا کر دے. ولا يعدل فی القضیہ، اور مقدمات میں انصاف نہ کرنا فساد طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا عرضہ بالفتن، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. وکان بعد اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت السالین، ایک دراسن بڈھا ہے فتنے میں مبتلا ہے، سعد کی بددعا لگ گئی. قال عبد الملک فانا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، دراز عمری کی وجہ سے اس کے کی پلکیں آنکھوں پر لٹک آئی تھیں. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ، اور وہ بچیوں کو چھیڑتا تھا. فی الطرق، راستے میں، یغمزہن، ان کو چونٹی بھرتا تھا. روایت میں ارکض فی الأولین وأخف فی الأخرین، بلا کسی تفصیل کے، نہ حضر کی اس میں تخصیص ہے نہ سفر کی، لہذا یہ اپنی عموم کی وجہ سے ہر حالت نماز، سفر و حضر، جہری و سری سب کو شامل ہے. ہر نماز کو شامل ہے، سفری ہو یا حضری. اور اس میں صلاۃ عشی کا ذکر ہے. اور جب سری نمازوں میں قرات کرتے تھے اور رکوع ہوتا تھا تو پھر جہری نمازوں میں تو بدرجہ اولا قرات کرتے ہوں گے، اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ کے عموم میں ہر مصلی داخل ہے، منفرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، سری نماز پڑھ رہا ہو یا جہری. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فاتحہ کے لیے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا. ہاں وجوب القراءت کے باب میں وجوب فاتحہ کی روایت پیش کر کے اشارہ کر دیا کہ مقدار واجب سورہ فاتحہ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. موسی فی صلاۃ نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلي فانك لم تصلي. نماز کے طریق کی تعلیم نہیں دی. آپ یہ چاہتے تھے کہ شخص کو اس کی نماز کے سارے اجزاء مستحضر ہو جائیں، اس کے بعد جب اس کو تعلیم دی جائے گی تو اوقاف نصر ہوگی اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں اس نے کیا کیا کوتاہی کی ہے، اس میں کیا کیا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. یہ اپنی عموم کی وجہ سے ہر نماز کو شامل ہے، سفر ہو کہ حضر ہو، جہری ہو کہ سری ہو.
نماز پڑھنے کی حالت امامت کی ہو کہ انفراد کی یا اقتداء کی. چلیے. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. وافعل في صلاتك كلها. في صلاتك كلها اپنے عموم کی وجہ سے تمام انواع صلاۃ رکعات صلاۃ سب کچھ شامل ہے. اور اسحاق بن راہویہ کی روایت وارد وفعل ذلك في كل ركعة. رفاع بن رافع کی حدیث جو مسیح الصلاۃ سے تعلق رکھتی ہے مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے. وصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر رکعت میں قراءت فرض ہے. للامر بها. چلی. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في الظهر. امام بخاری نے ایک ترجمہ یہ منعقد کیا. دوسرا ترجمہ آ رہا ہے باب القراءة في العصر. ان دونوں تراجم کا مقصد یہ ہے کہ ظہر و عصر میں قراءت کی جائے اور ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو قراءت فی الظہرین کا انکار کرتے ہیں، جیسے سوید ابن غفلہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت انکار کی نقل کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کے متعلق پہلے وضاحت کر چکے اور یہ بتا چکے کہ ابن عباس سے سلسلے میں 3 روایتیں منقول ہیں. ایک میں تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات نہیں کرتے تھے، دوسری رکعت میں کہتے ہیں لا کان یقرأ ولا. اور ان سے تیسری روایت بطور فتویٰ کے منقول ہے کہ سری نمازوں میں قرات کرنا چاہیے. بظاہر اول لا علمی کی وجہ سے نفی کرتے تھے. جب صحابہ قرات کرتے دیکھا تو تردد ہو گیا، پھر تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ قرات ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک احتمال یہ بڑھا دیا کہ سری قرات ہونا چاہیے، لیکن حافظ صاحب کا یہ اضافہ بے محل ہے، اس لیے کہ سری قرات کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صفحہ 107 پر ایک مستقل ترجمہ منعقد فرمایا باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر. اس لیے اگر یہاں بھی یہ ترجمے کے مقاصد میں ہو تو تکرار ہو جائے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ احتمال یہ بھی کہ امام بخاری نے اس ترجمہ سے مقروء کی تعیین یا اس کی تقدیر کی ہے، بیان کی ہے، یعنی اس کی مقدار بیان کی ہے، لیکن حافظ نے اس کو مرجوح قرار دیا. میں کہتا ہوں یہ احتمال بے محل ہے. نہ ترجمے میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے اور نہ روایات باب سے کوئی اشارہ نکلتا ہے. ہاں البتہ اجمالی طور پر یہ ضرور لیا جا سکتا ہے کہ ظہر و عصر میں جو قرات ہوگی وہ خاص انداز کی قرات ہوگی، اس میں فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ہوگی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير بن جابر بن سمرة قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاء الى اخر معناها كنت اركض في الاوليين واحذف في الاخرين. یہ آگے روایت چلی. فقال عمر ذلك ظن بك. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية احيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى، وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة بن ابي معمر قال سالنا خبابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم. قلنا باي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لیکن اضطراب قرات کی دلیل قطعی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اضطراب ذکر کی وجہ سے ہو. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صرف اسی روایت پر اس لیے دار مدار نہیں رکھا، بلکہ اس کے ساتھ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ذکر کی ہے جس میں صراحتاً قرات کا تذکرہ. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في العصر.
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قلت لخباب بن الأرقي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باستراب لحيته. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في المغرب. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس ترجمے کا مقصد تقدیر قرات ہے، یعنی قرات کی مقدار بتانا ہے. اصل قرات کا اس بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جہری نماز ہے. میں کہتا ہوں ظاہر ترجمے سے قرات کا اس بات ہی معلوم ہوتا ہے، اور جہری ہونا اس کے اس بات سے مانع نہیں ہے. ایک چیز جب حدیث سے ثابت ہے تو وہ ایک ظاہر اور بدیہی حقیقت ہی صحیح، لیکن بہرحال جب حدیث میں اس کا تذکرہ ہے تو اتباع حدیث میں اس پر ترجمہ منعقد فرما دیا. پھر یہ ترجمہ قرات کو بھی شامل اور مقدار قرات کو بھی شامل ہے، اور یہ اشارہ کر دیا کہ قرات فی المغرب میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ قصار مفصل ہی ہمیشہ پڑھی جائے، بلکہ جو کچھ احادیث میں وارد ہوا اس کو پڑھنا چاہیے. آئندہ اس کے متعلق تھوڑا سا بیان آ رہا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. انها لاخر ما سمعت، یہ واقعہ گھر میں پیش آیا. مسند احمد نسائی میں اس کی تصریح، اور ترمذی میں یہ جو وارد خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد خروج من موضع الرقود ہے، جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں سے باہر تشریف لے آئے. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول. قصار کی وضاحت آگے آ رہی ہے. باب الجمع بین السورتین بتائیں گے قصار سے کیا مراد ہیں چھوٹی صورتیں. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طولتين طولين تسنیہ ہے طولا کا. ایک کا مصداق آراف ہے اور ثانیہ کی تعین 3 روایتیں ہیں. الف لام میم صاد مائدہ نعم، یہ محفوظ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو روایتیں ذکر کی ہیں اس میں مغرب میں والمرسلات اور اسی طرح سے الف لام میم صاد وغیرہ کے پڑھنے کی تصریح وارد کی. اور آئندہ باب میں سورہ طور کے پڑھنے کا تذکرہ. ظاہریہ تو کہتے ہیں صلاۃ مغرب میں ان صورتوں کا پڑھنا مستحسن جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں، عروہ شامل عروہ اسی کے قائل. شافعیہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں. امام ترمذی نے امام مالک سے کراہت نقل کی ہے. حنفیہ کا مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام یعنی عام علماء مغرب میں تخفیف کے قائل ہیں، اور جن احادیث میں طویل صورتوں کا تذکرہ ہے یا تو یہ ابتدا پر محمول ہے، بعد اس پر عمل چھوٹ گیا، اور یا جو ہے اس کا تعلق یا اس سے مراد بعض آیت ہے یا بعض صورت ہے، یعنی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا بعض پڑھا جاتا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات کی بنیاد پر ہی تعویل کی ہے، اور اسی طرح خطابی نے بھی. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ جب کل صورت بولا گیا اور اس میں کوئی استثناء نہیں تو خام خواہ کے لیے اس کو بعد صورت پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اور جن روایتوں کا اور امام طحاوی نے جن روایتوں کا سہارا لیا محدثانہ اصول سے ان میں کلام ہے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ ایک اور امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ روایتیں منسوخ ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عروہ اس کے راوی ہیں اور وہ قصار مفصل پڑھتے تھے، لیکن ترک عمل نسخ کی دلیل نہیں ہے. اور تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پر مواظبت کی وہ مندوب ہے، جس کو آپ نے پڑھا ہے وہ بلا کراہت مباح۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجهر في المغرب۔ امام علامہ زین الدین ابن منیر نے اس ترجمے پر یہ اشکال کیا ہے کہ اس کے بیان کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس اور نہ ہی جہر فی العشاء کے، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ عجیب اعتراض ہے، کتاب احکام کے بیان کے لیے تصنیف کی گئی ہے، خواہ وہ متفق علیہ ہوں یا مختلف فیہ ہوں، صرف مسائل خلافیہ کے بیان کے لیے تصنیف نہیں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اعتراض بالکل ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے پہلے قرات فی المغرب کو ترجمہ منعقد کیا، اس لیے کہ قرات موصوف ہے، اس کے بعد جہر فی المغرب کا ترجمہ لائے، اس لیے کہ یہ صفت ہے، اور پھر اسی کی مناسبت سے جہر فی العشاء کا ترجمہ منعقد کر دیا۔ اور جہر قرات کی قید ہے، اس لیے اسی کی مناسبت سے القرات فی العشاء بالسجدہ کا ترجمہ منعقد کر دیا، کیونکہ سجدے کی صورت کا پڑھنا قرات کے لیے قید ہے، اور جب جہر اور مقید قرات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو پھر اصل قرات کے لیے آگے چل کر القرات فی العشاء کا ترجمہ منعقد فرمایا۔ اس سے تمام تراجم کی باہم مناسبت ظاہر ہو گئی۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجهر في العشاء۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمد عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه ركعه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه فلا ازال اسجد بها حتى القاه۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في احدى الركعتين بالتين والزيتون۔ في احدى الركعتين نسائی میں ہے، في اولى الركعتين پہلی رکعت میں، دوسری میں کیا پڑھا؟ اس روایت کے کسی طریق میں کوئی تصریح وارد نہیں ہوئی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو علی ابن السکن نے کتاب الصحابہ میں زرع ابن خلیفہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلی رکعت میں وہ تین، دوسری میں انا انزلناہ پڑھی۔ اگر دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی واقعے سے ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ دوسری رکعت میں انا انزلناہ پڑھی۔ حافظ ابن حجر نے ایک بات یہ بھی فرما دی کہ کسی اور روایت میں ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ میں کہتا ہوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر سے بسند ضعیف ایک روایت نقل کی ہے، اس کے پڑھنے کی تصریح آئی۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في العشاء بالسجدة۔ امام بخاری نے اس ترجمے سے خاص طور سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ فرض نماز میں ایسی صورت کا پڑھنا جس میں سجدہ ہو جائے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول کراہت کے قائل ہیں۔ علامہ ابن منیر کہتے ہیں کہ بخاری کی تردید امام مالک کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث جو انہوں نے حدیث پیش کی مرفوع نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ بخاری شریف میں رفع کی تصریح نہیں ہے، لیکن ابن خزیمہ اور جوزقی کی روایت میں تصریح وارد ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا تيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه ركعه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في العشاء۔ چلیے جنون ہے، ابھی سب کچھ بیان ہو گیا اور آپ کو کچھ پتا نہیں، نہ تو ایک بات سمجھتا ہے نہ تجھے کوئی بات یاد رہتی ہے۔ ابھی سب کچھ نہیں بیان کیا ہے کہ قرات اصل قرات کو بعد میں بیان کیا، صفت قرات کو پہلے کیوں بیان کیا؟ پاگل کہیں۔
چل بس. وبه قال حدثنا خلاد. بے عقل تو کیا سمجھتا ہوگا؟ جب یہ واضحات نہیں سمجھ سکتا ہے تو خفیات کے لیے سمجھ میں کیا آتے ہوں گے؟ ویسے تو سمجھتا ہے کہ روزانہ میں تجھے جو ہے جانور کہتا ہوں بلا وجہ. چل بس. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عبد بن مسعر. مسعر پڑھ رہا بدبخت، مسعر لکھا ہوا مسعر پڑھ رہا ہے. مسعر قال حدثني عبد بن مسعر انه سمع البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يقبل في الاوليين ويحذف في الاخرين. امام بخاری فرماتے ہیں رباعیہ کی پہلی 2 رکعات میں طویل قرات ہوگی، دوسری میں خفیف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعات میں فاتحہ کے ساتھ ضم صورت بھی ہے اور دوسری رکعت میں جمہور علماء کے یہاں صرف فاتحہ پڑھی جائے گی، ضم صورت نہیں. مگر امام بخاری نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا کہ اخرین میں ضم صورت ہے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے آئندہ چل کر اس کے لیے مستقل ترجمہ منعقد کیا ہے. آیا اخرین میں قرات ہے نہیں. امام شافعی قول جدید میں تو مندوب کہتے ہیں، اور ابو سعید خدری کی وہ طویل حدیث مسلم شریف میں وارد ہے، وہ اس کی دلیل ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اخرین میں ضم صورت نہیں ہے. پھر امام مالک کراہت کے قائل ہیں، اور ابن عابدین کی تحقیق یہ ہے کہ اخرین میں ضم صورت خلاف اولا ہے. یہی حنابلہ کا مذہب ہے، بلکہ موفق نے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد کا مذہب یہی نقل کیا کہ زیادت علی الفاتحہ اخرین میں مسنون نہیں. اور امام لکھا ہے کہ امام شافعی کے 2 قول ہیں، بقول مسنون ہے، بقول نہیں، لیکن ان کے یہاں راجح قول قدیم ہے، یعنی اخرین میں ضم صورت نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شقوك في كل شيء حتى الصلاة قال اما انا فامت في الاوليين واحذف في الاخرين ولا الوم اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك او ظني بك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القراءة في الفجر. مقصد یہ ہے کہ فجر میں قرات کی جائے گی. امام بخاری نے اس باب میں 3 روایتیں ذکر کی ہیں، ام سلمہ، ابو برزہ اور ابو ہریرہ کی. ام سلمہ کی حدیث میں سفر میں سورہ طور پڑھنے کا ذکر ہے، اور ابو برزہ کی حدیث میں حضر کا تذکرہ ہے. ابو ہریرہ کی حدیث اس لیے ذکر فرمائی کہ اس میں کوئی مقدار معین نہیں، تو امام بخاری نے بتا دیا فجر میں قرات حسب حال ہوگی، جیسا موقع ہو ویسی قرات جائے گی. وبه قال وقالت ام سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي بردة الاسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الصلاة ہے تمہارے یہاں؟ عن وقت الصلوات. یہ آپ الشیخ المحرف یہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ چلیے. عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تغرب الشمس والعصر ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. مجھے بہت بچوں تکلیف ہے، جیسے میرے سر میں سینے میں کوئی خشک چیز گھس گئی اور میری طاقت بالکل چوس رہ گئی، اس سے بولا نہیں جاتا، جی نہیں چاہتا کہ میں بیٹھوں، بند کر دوں، ایسی تکلیف. چلیے. فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين وحدهما ما بين 60 إلى 100. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في كل صلاة يقرأ كما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر نماز میں قرات کی جائے گی. چلیے. أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. ما أسمعناكم یعنی جس میں آپ نے جہر کیا ہم بھی جہر کریں گے، اور جس میں آپ نے اصرار کیا ہم سے بھی قرات کریں گے. چلیے. وإن لم تزد على أم القرآن أجزاءت وإن زدت فهو خير. وبالإسناد المتصل بس اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو بھی کافی ہے، اور اگر اضافہ کر دو تو خیر ہے. اس سے معلوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ کو تو ضروری
اور مازاد کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی جو دوسری حدیث ابو داؤد میں لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب مازاد وارد ہوئی، وہاں پر مازاد بیان وجود کے لیے نہیں، بیان استحباب کے لیے ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. پہلے اصلی قراءت کو بیان فرمایا تھا، اس باب سے صفت قراءت کو بیان کر رہے ہیں. چلیے. وبه قال وقالت ام سلمة رضي الله عنها كنت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال بخاری نے اس سے جہر اس طرح ثابت کیا کہ حضرت ام سلمہ اونٹ پر طواف کر رہی تھی، دور اور حضور کی قراءت سن رہی تھی. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ جہرن قراءت کر رہے ہوں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين. بچوں اس سے کیا لکھیں؟ یہ تو واقعی بلا اس کے کہتا ہوں میں تم سب کے لیے، تمہارے ماں باپ سب کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہوں. البتہ تم خبیثوں کے لیے موت کی دعا کرتا ہوں. تم کو نہیں چاہتا، تم مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. رات پتہ نہیں میری آنکھ لگی ہوگی یا نہیں، بھگے لوگ جیسے ہی میں ایسے کرتا ہوں بس یہ سب کہ اللہ تیرا شکر ہے، بھاگ جاتے ہیں. ذرا یہ کمر اچھی دباتا، ہڈی کو بہت دھکا نہیں دیتا، مناسب دباتا. تو ذرا بعد آدمی اس کے کمر دبانے سے مجھے آرام نہیں ہوتا. بچوں میری ہڈیاں الگ ہو گئی. ایک بچہ جو کبھی دباتا تھا اب سے ایسے سمجھو 32 سال پہلے یا 31، وہ ابھی آیا چند سال پہلے تو دبا رہا تھا، کہنے لگا سب ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں، بدن دیکھنے میں موٹا ہو گیا اور ویسے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کچھ دن کے بعد کچھ بھی نہیں، ابھی تو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، قصہ تمام ہو جائے گا. ایک صورت ہے بچوں، تم لوگ پاؤ پاؤ بھر خون دو مجھے، میں بڈھا خون نکال دوں گا، جوان خون ڈال لوں گا، کچھ دن کے لیے جوان ہو جاؤں گا کہ بھائی مشکل ہوگی، پھر آپ ماریں گے ہمیں. کیا پتہ ماروں. ویسے تو اب بظاہر دل بدل گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. ویسے تم مجھ کو اچھے نہیں لگتے. اگر میرا بس چلے اور تمہیں تکلیف نہ ہو تو میں تمہارا سب کا لقب ہی چمار رکھوں. کہ چمار سے آپ کو کیوں چمار کہنے میں اچھا لگتا ہے؟ ارے پارلیمنٹ کے ممبر ہو جاؤ گے کم وقتوں، تمہیں جو ہے دنیا ووٹ دے گی، لوگ کہیں گے ممبر صاحب جا رہے ہیں، تمہاری خوشی کے تم پھولے نہ سماؤ گے، گدھے کہیں گے. ممبر ہو جانے میں کیا دھرا ہوا ہے. ایک جلسے میں بچوں ہم گئے، ہمیں صدر بنا دیا. اب پریشانی. میں نے کہا لے بھائی یہ کیا آپ بتائی. مولانا اسد صاحب آ گئے اسی جلسے میں. میں نے کہا میں سب سے زیادہ موزون شخصیت کا نام لیتا ہوں، مولانا اسد صاحب کو اس جلسے کی صدارت کے لیے منتخب کرتا ہوں اور اپنی طرف سے یہ عہدہ ان کے سپرد کرتا ہوں. آیا سمجھ شریف میں کہ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا. وہاں ایک وزیر بیٹھا تھا، تعجب کر رہا. میں نے کہا تمہیں بڑا صدر بننے میں اعزاز معلوم ہوتا ہوگا، تم بڑے خوش ہوتے ہوگے، ہمیں تو آفت معلوم ہوتی ہے. بھائی صدر بننے میں کیا اعزاز ہے؟ خام خواہ آرام بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے آدمی. ٹھاٹ سے چل کے سوئیں گے، بیٹھ کے کیا فائدہ. سمجھے بھائی بچوں. ہاں یہ تم لوگوں کو صدر بننے میں بڑا خوشی ہوتی ہے، فلاں کو صدر فلاں کو صدر. میں تو یہ سب باتیں پسند نہیں کرتا. چلیے. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم بين خبر السماء خبر السماء. اچھا کچھ کہیں کہیں تو یہ صحیح پڑھتا ہے، میں ویسے ہی ٹوک دیتا ہوں. یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ آپ میری مخالفت میں ٹوک رہے ہیں. آپ اصل میں یہ بات نہیں، تمہارا پڑھنے کا انداز مشکوک ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ کا کچھ سن لیتا ہوں
اور چونکہ عامتاً تم غلطی کرتے ہو اس لیے میرا ذہن توجیہ غلط ہی کی طرف تمہاری قرات میں چلتا ہے. تم صحیح پڑھتے نہیں ہو اس لیے اچھی توجیہ اور صحیح توجیہ کی طرف ذہن ہی نہیں جاتے، ہی سمجھتا ہوں کہ غلط ہی پڑھا ہوگا تو نے، اگرچہ یہاں میرا یقین تقریباً ہے کہ تو نے صحیح پڑھا تھا. صحیح پڑھا تھا ہے کیوں بھائی بچوں؟ صحیح پڑھا تھا اس نے؟ کچھ خبر نہیں اس کو، اسے بچوں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے، بچوں منہ میں آیا کھٹاکھٹ بندوق چل رہی ہے، اس کو کیا ہے. چلیے وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ خیر وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ. انطلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، حضور چلے اپنے صحابہ کی جماعت عامدین الی سوق عکاظ کی طرف. ابن اسحاق و ابن سعد کہتے ہیں یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، جبکہ حضور طائف تشریف لے گئے تھے. اس پر یہ اشکال ہے کہ جب آپ طائف گئے تھے تو آپ کے ساتھ سوائے حضرت زید بن حارثہ کے اور کوئی تھا ہی نہیں، اور یہاں پر یہ ہے انطلق فی طائفۃ من اصحابہ. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے جب حضور واپس ہوئے ہوں تو بعض صحابہ مل گئے ہوں. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے لما رجع من الطائف، یہاں تو یہ صاف کہا جا رہا ہے انطلق چلے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ دوسرا کوئی قصہ ہے اور ابتدائے نبوت کا قصہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے، اور جنات قرآن سننے کے لیے ابتدائے نبوت میں چلے تھے. چلیے وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت. وأرسلت عليهم الشهب، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شہب کا سلسلہ نہیں، حالانکہ جاہلیت کے اشعار میں اس کا تذکرہ ہے. اس لیے ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ارسال شہب سے مراد اس کی تکثیر ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصابت کلی ہے. پہلے شہب چلتے تھے، مارتے تھے، کبھی لگ گئے کبھی نہیں، لیکن جب آپ کی بعثت کا وقت آیا تو اصابت کلی شروع ہو گئی، جو گیا مارا گیا، اور جس کو بھی ستارہ مارنے کے لیے دوڑا تو زد میں ضرور آیا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شہب کا ارسال موقوف کر دیا گیا، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا. اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شیاطین کو یہ سوال پیدا ہوتا کیا بات ہے، پہلے تو ارسال شہب بھائی موقوف کیوں ہو گیا، تحقیق کرو. حالانکہ وہ اس کی تحقیق کے لیے نہیں نکلے، ارسال شہب ہی کی تحقیق کے لیے نکلے. اس لیے ابن شہاب زہری ہی کا جواب ظاہر ہے، یعنی پہلے ارسال تھا، کثرت نہیں تھی، اور بعثت محمدیہ کے وقت کثرت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم. چلیے فرجعت الشياطين الى قوم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء الا شيء حدث. کوئی بات پیش آ گئی. چلیے فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال. مشرق و مغرب کو چھان ڈالو. چلیے فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. دیکھو یہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی. چلیے فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو تهامه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلي. آپ نخلا میں تشریف فرما تھے. چلیے عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا. آپ اپنے صحابہ کو صلاۃ فجر پڑھا رہے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بعد کا قصہ ہوگا. صلوات خمسہ کی فرضیت لیلۃ المعراج میں ہوئی ہے، اور لیلۃ المعراج کے سن وقوع میں بڑا اختلاف. مشہور قول یہ ہے
کہ یہ ہجرت سے 1 سال کے پہلے کا قصہ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ابتدائے بعثت کا قصہ ہو تو بھی کوئی اشکال نہیں۔ صلوات 5 کے لیلۃ المعراج میں فرض ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے کوئی اور نماز فرض نہ رہی ہو۔ ابراہیم نخیہ ابن سلام کہتے ہیں اس سے پہلے 2 نمازیں صلاۃ قبل طلوع الشمس اور صلاۃ قبل الغروب فرض تھی، اور بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ صلوات 5 سے پہلے کوئی نماز فرض ہی نہیں تھی تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نماز پڑھتے تھے۔ فرض نہ ہونا امر آخر ہے اور پڑھنا اس کے منافی نہیں ہے۔ فرض تو نہیں، نمازیں فرض تو نہیں تھیں، لیکن اپنے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی حدیث میں کچھ وارد نہیں ہوا ہے۔ ہاں صلوات 5 کی فرضیت کے بعد ان کی کیفیت وہ ہوئی جو آج ہمارے سامنے ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے۔ چلیے، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال۔ جب قرآن کی آواز آئی تو کان لگایا۔ فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، یہی چیز تمہارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی۔ فرشتے اس کلام کو لے کر آتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے پہرا بٹھا دیا گیا۔ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے تو عجیب قرآن یعنی عجیب قرآن سنی ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کے راستے کی طرف، فلاح کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ مستقیما ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ چلیے، فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اوحی الی وانما اوحی الی وانما اوحی الیہ قول الجن، تو سورہ جن میں یہ جو کلام وارد ہوا جنات کا قول تھا، اس کو اللہ نے حکایت کیا جبریل سے، اور جبریل نے پہنچایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ ایک چیزتا بن گیا، بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں سے سنا، اور جبریل نے اللہ سے، جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا جواب یہ ہے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن کلمۃ عن۔ تم نے کیا آفت کر دی، اتنے سارے کیوں مشینیں لگا دی؟ یہ ٹھیک نہیں بھائی، ہو گیا میں کوئی مشین نہیں ہوں بھائی، چلو بس، بہت ریاکاری نہ کرو۔ تم میں صلاحیت اگر ہوتی تو بہت کچھ تھا، تم میرے نزدیک بالکل انسان تو ہو لیکن انسان پاگل ہو، انسان نہیں۔ چلیے، لکھنوی کہتا ہے مجھے تو پوچھتے ہی پڑھ لے، ایسا پوچھتا ہے جیسے کھودتا ہے، جب یہ قرات کرتا ہے سماج معلوم ہوتا ہے جیسے پھاوڑے سے کوئی زمین کھود رہا ہو۔ حدثنا، ایک پھاوڑا مارا، مسدد دوسرا پھاوڑا مارا، مارا کہیں کا۔ چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا۔ قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، یہاں قرأ جہرا کے معنی میں ہے، لہذا یہ روایت ترجمہ کے مطابق ہو گئی اور یہی بخاری کا مقصد ہے۔ اگرچہ لفظ قرأ اپنے عموم کی وجہ سے جہر و سر دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ حافظ ابن عبد الحادی نے تصریح فرمائی۔ وسکت فیما عمر، یہاں سکوت سے مراد اخفاء قرات ہے، لیکن ابن عباس کے جو دوسری روایات ابو داؤد نسائی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ قرا کے معنی اصل قرات ہے اور سکتا اپنے ظاہر پر ہے اور مراد اس سے سکوت عن القرات ہے. ہم ابن عباس کی رائے کے مطابق 2 بار تقریر کر چکے ہیں، ایک آج اور دوسرے کل صبح کو مسئلہ قرات بیان کر کے چلیے. وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت لا کر اشارہ کر دیا کہ قرات کی مقدار میں، اس کی صفات میں اسوہ حسنہ محمدیہ کا اتباع کرنا چاہیے. من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفر واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه وقال وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلمه. قال باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. یہ 4 مسائل ہیں جو مصنف نے اس باب میں ذکر کیے ہیں، اور ایک 5واں مسئلہ آ رہا ہے، اس پر ترجمے میں تنبیہ کی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں کئی صورتوں کا پڑھنا جائز. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. بعض صحابہ زید بن خالد جوہنی سے کراہت منقول ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں جائز، لیکن اولا ہے کہ فرض میں ایک صورت پر اتفاق کیا جائے. یہی حنفیہ مالک احمد کا مذہب ہے، اور مالک و احمد سے ایک روایت کراہت کی نقل کی گئی. حنفیہ سے بھی کراہت نقل کی جاتی ہے. والقراءۃ بالخواتیم. دوسرا مسئلہ کسی صورت کا خاتمہ اور آخر پڑھنا. اکثر علماء امام ابو حنیفہ مالک شافعی بلا کراہت جائز. مالک و احمد سے ایک روایت کراہت کی ہے. علامہ موفق فرماتے ہیں غالباً امام احمد سے جو کراہت منقول ہے اس کا تعلق مداومت سے. اگر آدمی ہمیشہ ہی سورت کا آخر پڑھنے لگے کہ مکروہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے حفاظ جو نمازوں میں سورت کے آخر کا اہتمام کرتے ہیں یہ ٹھیک. گاہے گاہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مستقل نہ پڑھنا چاہیے. وبسورۃ قبل سورۃ. اس مسئلے کا تعلق ترتیب مصحف کے خلاف پڑھنے سے ہے. امام مالک شافعی احمد کہتے ہیں مصحف کے خلاف پڑھنا خلاف اولا. حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. امام احمد سے ایک روایت منقول ہے قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے. وبسورۃ قبل سورۃ. یہ چوتھا مسئلہ. وبأول سورۃ یہ چوتھا مسئلہ. اگر عذر کی وجہ سے سورت کے اوائل پر اکتفا کر لیا جائے تو بلا اختلاف جائز، اور اگر بلا عذر ہو تو جمہور کے جائز. امام مالک کی یہی ایک روایت میں وہ کراہت کے قائل. امام بخاری رضی اللہ عنہ تمام صورتوں ان چاروں صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں بلا کسی کراہت کے. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ويذكر عن عبد الله بن سائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى اخذته سعلة فركع
عبداللہ بن صائب کی روایت بخاری نے تاریخ کو ذکر کی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو موصول روایت کیا. الصبح فی الصبح یہ مکے کا قصہ ہے اور نسائی کی روایت میں تصریح ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون اور ذکر عیسیٰ. مسلم شریف میں ہے محمد بن عباد یشک و اختلف علیہ، یعنی یا تو محمد بن عباد کو شک ہو گیا یا ان کے اساتذہ میں سے کسی نے حتی جاء ذکر موسیٰ و عیسیٰ کہہ دیا، ذکر موسیٰ و ہارون کہہ دیا اور کسی نے ذکر عیسیٰ کہہ دیا. ذکر موسیٰ و ہارون سے آیت کریمہ ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون ہے اور ذکر عیسیٰ سے مراد آیت کریمہ وجعلنا مریم وامہ آیتین وآویناہما علی ربوۃ ذات قرار معین ہے. فاخذته الصاعقۃ، ناک کو کھانسی آ گئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو کبھی کبھی کھانسی آ جاتی تھی. ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رجلا مسقاما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے بیمار رہتے. روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کو شقیقہ نیند درد سر کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی اور چوٹ لگ جانا، دندانی مبارک کا شہید خود میں گڑھے میں گر کر گھٹنے مبارک کا زخمی ہو جانا، یہ بہت سے امور ہیں جو آپ کو پیش آئے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے عالی شان عالی مرتبہ تھے، اس لیے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کے قاعدے کے مطابق آپ پر بلایا و محن کی کثرت بھی بہت ہوئی ہے. امت کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کو اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا صلی اللہ العافیت والیقین، اللہ سے عافیت اور یقین کا سوال کرو. وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی ب120 آیہ من البقرہ وفی الثانیہ بسورۃ من المثانی، اور ثانیہ میں آپ نے مثانی کی ایک صورت پڑھی. قراء نے قرآن کریم کی صورتوں کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 سبع طوال، جس سے مراد ابتدا کے ساتھ طویل صورتیں ہیں. نمبر 2 ذوات المعین، جس سے مراد وہ 11 صورتیں ہیں جن کی آیات 100 کے قریب ہیں، کبھی کم ہیں کہیں کچھ زیادہ ہیں. نمبر 3 المثانی، یہ 20 صورتیں ہیں. ان کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معین کے بعد دوسرے نمبر پر آئی ہیں تو تثنیہ کی حیثیت رکھتی. نمبر 4 مفصلات، مفصلات وہ صورتیں ہیں جو مثانی کے بعد واقع ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ مفصل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. مشہور تو یہ ہے کہ حجرات سے ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں قاف سے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا. حضرت اوس ابن ابی اوس ثقفی کی جو روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ اور طحاوی کی مشکل و مسند احمد وارد ہوئی ہے، اس میں قرآن کی صورتوں کے متعلق تفصیل آئی، وہ اس کے کا قرینہ ہے. اور
بعض کہتے ہیں اس کی ابتدا سورہ فتح سے، بعض جاسیہ، بعض صافات، سورہ صف، بعض تبارک، بعض سورہ رحمان، بعض سورہ حلقہ، بعض سبح، بعض والضحیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی جو صورت و آیت آدمی اس نماز میں چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی چیز متعین نہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ فجر میں طوال مفصل کی کسی صورت کا پڑھنا افضل ہے، اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کا۔ آگے اس کے بعد عصر میں اختلاف، مالکیہ قصار مفصل کے اور دوسرے حضرات اوساط کے قائل۔ ظہر میں اختلاف ہے، بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ اس میں قرات مثل الفجر ہے، بعض کہتے ہیں دون الفجر۔ یہی مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی جماعت کا مسلک ہے، لیکن اس حنابلہ کی عام کتابوں میں کہ ظہر میں اوساط پڑھنا چاہیے۔ وقرأ العنف بالکاف الاولی وفی الثانیہ بیوسف، یہ قرأت ترتیب مصحف کے خلاف ابھی اس کے متعلق بیان آ چکا ہے۔ وذکر انہ صلی مع عمر الصبح بالجمعہ وقرأ ابن مسعود باربعین آیۃ من الانفال، اول سے پڑھا یا آخر سے کوئی تصریح نہیں، لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ آپ نعم المولا و نعم النصیر پر پہنچے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اوائل ابتدا سے پڑھی تھی۔ وفی الثانیہ بسورۃ من المفصل وقال قتادہ فی من یقرأ بسورۃ واحدہ فی رکعتین او یردد سورۃ واحدہ فی رکعتین کل کتاب اللہ عز وجل۔ ایک سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ دینا، آدھا اس میں آدھا اس میں جائز ہے، اور اس سے اول سورت اور آخر سورت کا پڑھنا ثابت ہوا۔ او یردد سورۃ واحدہ، یہ وہ مسئلہ، اس سے معلوم ہے ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو داؤد میں ایک روایت وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت 2 رکعات میں پڑھی، راوی کو تردد ہے، قصداً پڑھی بلا قصد، بہرحال اس سے اس کا جواز معلوم ہو گیا۔ بلا قصد جائز ہے، لیکن بالقصد خلاف اولا ہے، اللہ کی کبھی اتباع رسول کا قصد کیا جائے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کو بخاری نے ترجمے میں ذکر کیا۔ وبه قال وقال عبيد الله عن ثابت عن انس قال كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى یہ حدیث ترمذی بازار میں موصول نقل کی۔ کان رجل من الانصار، کلثوم بن ہدم بعد کا نام، قرز بن زہدم بتاتے ہیں۔ چلیں يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فأما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما تم نے کیا عادت بنا لی ہے جب بھی کوئی سورت پڑھتے ہو تو اس کے ساتھ قل اللہ احد ضرور ملا لیتے ہو، یا تو یہی پڑھ لو یا کوئی اور پڑھو۔ چلیے فقال ما انا بتاركها ان احببتم ان امكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم، وكانوا يرون انه من افضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره، فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال اني احبها. قال حبك اياها ادخلك الجنة. حبك اياها ادخلك الجنة، یعنی يدخلك الجنة، آپ نے
ماضی سے تعبیر کر دیا مستقبل کے واقعے کو تحقیق وقوع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوگا ایسا. قائد یہ دلیل اس بات کی کہ قرآن سے محبت جنت میں جانے کا سبب ہے. اصلاً قرآن سے محبت صاحب قرآن رب العالمین سے محبت ہے اور ہر ایک اپنے محب کی رعایت کرتا ہے. تو اللہ سے بعید ہے کہ کوئی اللہ سے سچی محبت کرے اور وہ اس کی رعایت نہ کرے. محبت سچی ہونی چاہیے اور سچی محبت یہ کہ اللہ کی شریعت کے موافق اللہ نے جو قرآن حدیث میں نازل فرمایا اس کے مطابق ہو اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہ محبت نہیں ہے. وہ دعوی محبت کرنے والے کا اپنا ایک خیال ایک تخمینہ ایک ظن ہے. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال حزن كحد الشعر لقد حزن كحد الشعر کیا تو نے ایسے اس کو جلدی جلدی پڑھ ڈالا جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اشعار تو جلدی جلدی نہیں پڑھے جاتے ہیں آہستہ سے اور اطمینان سے پڑھے جایا کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ترنم مقصود ہوتا ہے تو آہستہ پڑھا جاتا ہے اور اگر استدلال مقصود ہو یا مقابلہ مقصود ہو تو جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں. پھر یہ حزن تشدید زال سے ہے اور شعر بکسر الشین ہے. الکلام الموزون المخفى کے معنی میں. بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ حزن کا حد الشعر ہے بفتح الشین. اس کے معنی ہے بال یعنی کیا ایسے کاٹ کے رکھ دیا جیسے بال کاٹ ڈالے جاتے ہیں جلدی جلدی. لیکن کسی شارح نے معنی ذکر نہیں کیے. واللہ تعالی عالم. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في كل ركعة. میں نظائر کو جانتا ہوں. نظائر کا مفرد نظیرہ جس کے معنی ہے متماثل شبیہ. یہاں تماثل اور مشابہت معانی کے اعتبار سے مراد ہے جیسے وعظ حکم قصص. تماثل فی عدد الآیات مراد نہیں اور اگر عدد آیات میں تماثل مراد ہوگا تو بظاہر تقریبی تماثل مراد ہوگا. چلیے. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. اس کے بعد مفصلات کی 20 سورتوں کو ذکر کیا. ہر رکعت میں 2 سورت. ان 20 رکعات کی تفصیل ابو داؤد شریف میں وارد ہوئی ہے. وہیں سے محشی نے نقل کر دی ہے جس کا یہ چاہے حاشیے میں دیکھ لیں. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يقرأ في الاخرين بفاتحة الكتاب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اخرین صرف فاتحہ پڑھی جائے گی. یہی حضرات ان ثلاثہ مذہب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم ہے جو ان کے اصحاب کے ہم تابعین. امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ اخرین میں بھی ضم صورت مستحب ہے لیکن جمہور علماء مستحب نہیں کہتے ہیں. حنفیہ حنابلہ خلاف افضل کہتے ہیں اور مالکیہ مکروہ کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بظاہر ضم صورت کے قول کی طرف اشارہ کیا اور جمہور کی تائید فرمائی ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اخرین میں قرات ہے اور امام بخاری نے اس سے حنفیہ کی تردید کی طرف اگر اشارہ کیا ہو تو کچھ حجب نہیں. جو کہتے ہیں اخرین میں قرات نہیں
اور ابن مسعود اور عائشہ کے بعد آثار سے استدلال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے صحابہ، ان کی بات پر اعتماد کر لینا کافی ہے۔ یہ اسی وقت ہے جب کہ حدیث میں اس کے خلاف وارد نہ ہو، اور حدیث المسیح الصلاۃ میں وارد ہے اذا قمت الى الصلاۃ فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اور حدیث کے اخیر میں افعل ذلك فی صلاتك كلها، اور اسحاق بن راہویہ کی روایت افعل ذلك فی كل رکعۃ وارد ہوا، اور اسی حدیث میں بطریق رفاع بن راہویہ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ثم اصنع ذلك فی كل رکعۃ وسجدۃ۔ اسی لیے محققین احناف کہتے ہیں کہ یہاں امام ابو حنیفہ کی وہ روایت راجح ہے جس کو حسن ابن زیاد نے نقل کیا کہ اخرین میں قرأت واجب اور ترک قرأت پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہی علامہ عینی اور علامہ نے صحیح قرار دیا۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی احوط ہے، واللہ عالم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الاخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح۔ وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من خافت القراءة في الظهر والعصر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد ظہر و عصر میں سری قرأت ہوگی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف جہری قرأت کر لی تو امام شافعی فرماتے ہیں کراہت کے ارتکاب لازم ہے، آگے کوئی چیز واجب نہیں۔ یہی امام شافعی احمد کا سخت قول ہے۔ امام مالک و ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ امام بخاری بظاہر اب فریق اول کے ساتھ ہیں۔ من خافت کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ اقامت جائز ہے، واجب نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض وقت سری نماز میں آیت کا اسماع ثابت ہے، جیسا کہ آئندہ باب میں آ رہا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال كنا عن عمارة بن عمير عن أبي معمر۔ آپ کے لغات عجیب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نہ ڈانٹوں نہ کچھ کہوں۔ یہ نئے نئے لغات آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت دیر سے کچھ کہا نہیں، چلو کچھ ایجاد کر دیں تاکہ جو ہے کچھ کہنا پڑ جائے۔ پاگل ہے، عمارة بن عمير کہہ دیں، آپ کو لغت یاد نہیں ہے عنا بمعنی ظاہرہ، میں نے عن کہہ دیا، یہ المخفف من المشدد ہے۔ عنا فعل ماضی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ فعل ماضی آپ کے لغات السر میں سے آیا ہے۔ چلیے۔ عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي معمر۔ آپ عمیرن پڑھ رہے تھے حضرت، پڑھتے پڑھتے آپ نے عمیرن پڑھ دیا، کیونکہ ٹیلی فون لنک کرتا ہے نا، اب آواز آتی ہے۔ چل بھائی چل۔ عن ابي معمر قال قلنا لخباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من اين علمت قال باضطراب لحيته وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال سبق تو پڑھانا کبھی اور تجھے اعرابی غلطی کہہ دینا بچوں، تم تو جانتے ہو کہ بعض آدمی کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، میری زبان جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر سرک جاتی ہے، خیال نہ کریے۔ چلیے کہ یہ کیا ہے، بچ جائے گا لڑکوں کے اعتراض سے، آدمی سمجھیں گے کہ خود بیمار ہوں گے، چھوڑو۔ بنگالی کیا کہیں گے کہ آپ
کیا پڑھتا ہے کچھ پتا نہیں سکتا، کہتا ہمارا زبان چل پڑتا ہے ادھر ادھر، تو دوسرا کیا کہے گا خبر نہیں، اس کو کچھ قاعدہ وائدہ یاد نہیں ہے، تو پہلا کہے گا یاد ہے، بس اس کا بیچارہ کا زبان ہی خراب ہے، بولتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے سر جھکا ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی سن ہی نہیں رہے ہیں، شوغد کہیں کا۔ چلیے ان عمارتو فی جماعتو ان عمارتو اللہ الشیخ النحوی ان عمارتو، ہمارا ظاہر ہو گیا چھپا ہوا تھا، فی جماعتو چچی جماعت جو وعدہ کیا تھا لاؤ۔ ایک صاحب ایک بنیا کے یہاں سو رہے تھے، خواب دیکھا اور بنیا کہہ رہا ہے کہ 1 روپیہ بس لے لو، انہوں نے کہا نہیں 2 روپے لاؤ۔ اسی قسم کی آنکھ کھل گئی تو آپ آنکھ بند کر کے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں چلا 1 ہی دے دے، سمجھے بھائی؟ اس نے کیا کہا واللہ عالم، کہا ہوگا بنیے نے اجی مولوی جی کیا کہو، چلیے بنیا نہیں خرچ کرتا پیسے، تو مولویوں ہی کا مقدر ہے پیسے خرچ کر دینا اور خرچ کر کے بے فکر ہو جانا، بڑھیا کپڑا دھو کے پہن کے اور جیب ہلاتے ہوئے چل رہے ہیں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، ہلائے جاؤ۔ ایک مرتبہ میں ایک دکان پہ گیا کتاب خریدنے، تو دکاندار پہچان گیا تھا، 2-4 بار کے بعد کہنے لگا یہ حاضر کتاب ہو جا۔ میں نے کہا جیبی خفیف، میرا جیب ہلکا ہے، بس مسکرا کے چپ ہو گیا۔ تو بچوں جاتا تھا تو ڈھونڈتا تھا رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو میری حیثیت کے اندر ہے میں لے پاؤں، ایسا چھوڑے، اور اگر کسی کو پکڑ لیا تو اس سے بڑی کتاب لیتا ہوں، سمجھے کوئی اپنا یار دوست مل گیا تو اس سے بڑی سی لے لیتا ہوں، لیکن ہر وقت نہیں بچوں ایسا تھوڑا۔ جب کوئی آدمی کسی کا رخ دیکھا اور اس نے کہا بھی 1 کتاب کی قیمت میں دوں گا، میں کہتا ہوں اچھا بات، اس کا انداز دیکھ لیتا ہوں، چلیے۔ ہو گیا بچوں، میں کتاب خریدتا ہوں، میں خرید پاتا ہوں، مقرر خرید لیتا ہوں، کبھی کوئی نسخہ اچھا لگا، فہرست اس کی اچھی ہوئی تو کہتا ہوں کہ یہ رکھ لوں گا، اس سے ذرا مجھے آسانی سے مل جائے گا۔ اور جیسے تم لوگ کرتے کا کپڑا خریدتے ہو، یہ بڑھیا ہے لے لو، کہ اور آپ بھائی بچوں میں یہ سب نہیں، میں تو اتنے دن سے جاتا ہوں کبھی 1 کتر نہیں خریدا، قلم تو خریدتا ہوں کبھی کبھی، کیونکہ اب عجیب قلم آ گئے ہیں، کیسے ہی بڑھیا صاحب یہ پار کر ہے، بس جیسے ہی جو ہے وہاں سے پار کر کے آئے خراب، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں، میں بالکل تنگ آ جاتا ہوں قلم سے، یہ خراب کیوں ہو رہے ہیں، اتنے تو پیسے جاتے ہیں اور خراب۔ قلم خریدتا ہوں، 1 رومال لیتا ہوں بچوں، سردی بھی گرمی بھی، 2 چیز خاص طور سے، اور ایک چپل بہت کھوئی جاتی ہے 5 روپے، ایک تونس کے عالم ابراہیم نام ہے، تو ایک دعوت میں سب بیٹھے تھے، میں بھی اتفاق سے پہنچ گیا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اب سب نے میں سب میں بڑی داڑھی والا تھا بڈھا، کہنے لگا اين نعل الشیخ، میں نے کہا ہاذا، کہنے لگا ہاذا نعل الفقراء، یہ تو فقیروں کا کی چپل ہے 5 ریال والی، میں نے کہا انا اذن فقیر، اتنی قیمتی چپل میں کہاں خرید سکوں گا بھائی، 100-150 ریال کی، ایک بچہ ایک چپل پہنے تھا، میں نے کہا کتنے کی لیتے ہوں اس کو، تو شاید 125 یا 28 ریال بتایا، اس میں کیا خوبی کچھ بھی نہیں ہے، خام خاتوں نے اتنے پیسے کھو دیے، بھائی میں ایسے تھوڑے کرتا، میرا یہ جوتا آج کا تھوڑا ہے بچہ،
8-10 سال کا ہے بس، ٹھاٹ سے پہننا. اس کا ابھی جب میں افریقہ گیا تو اس کا تلا نکل گیا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے چل رہا، پتہ ہے نہیں کہ تلا نکل گیا. تو وہ تو کسی نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا بھائی اس جوتے کو ٹھیک کراؤ. تو لے گئے، اس میں دوسرا تلا بدل دیا، نیو ماڈل بالکل ہو گیا، ایک دم نیا. میں نے کہا بھائی بڑا مزہ ہے، پرانا بن گیا نیا. اور اس میں خوبی ہے اوپر اس کا اتنا ٹھیک ہے، مجھے پہننے میں اوپر پنجوں کو آرام ملتا ہے، اسی لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں اس جوتے کو. اگر آل اولاد ہوتی مانگتی چلو گیٹ آؤٹ، نہیں، جب تمہارے پیسہ ہو جائے گا اپنا خرید کے پہن لینا، تمہارے بابا پر تمہارا کوئی چیز حق واجب نہیں ہے. جب تم بچے تھے پہنا دیا، اب بڑے ہو گئے دور لگاؤ. کہ آپ نہ دیتے، کیسے دے دیتا بچوں؟ تو بچے جو ہیں آج کل کے تو کھا جاتے ہیں ماں باپ کو. میں تو سب پر مقرر کر دیتا، ہر مہینے اتنا دینا پڑے گا. بڑھیا کو دے دیا کرو ہر مہینے 500 روپے، اور پھر بڈھی سے کہہ دیتا دیکھو ایک بات سنو، 1000 تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، باقی سب لے لوں گا، کتاب لوں گا. بڈھی کہتی گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا بھوسی پوسی لے کر کام چلا لو، ایسے کھا پی لیں گے، کون سی بڑی بات ہے. باقی بچوں بیماریاں نہ ہوتی تو میں تو اپنا سادی روٹی کھا کے گزرتا. مدرسے کی روٹی کھاتا رہا ہمیشہ، پھر وہ بہت تکلیفیں پیدا ہو گئی، مجبور ہو کر کے پرہیز کی وجہ سے اب کرتا ہوں. میں کئی بار مولی طلحہ کو 20 بلکہ 50 بار بلا مبالغہ کہا کہ کھانا مت بھیجو، میں کھاتا ہی نہیں. میرا تو الگ کھانا پکتا ہے، میں وہی اپنا کھاتا ہوں. سفر میں بھی میں بہت احتیاط کرتا ہوں. ایک دسترخوان پر میں کلکتے میں موجود ہوں، نہ معلوم کتنے کھانے تھے، بچوں میں نے چکھا بھی نہیں. صاحب خانہ کو پیام بھیجا اگر سبزی ہو تو بھیجو. ان کی بیٹی بیمار تھی، اس کے لیے تھوڑی سی سبزی پکی تھی، اس میں سے انہوں نے سبزی بھیجی، جب جا کر میں نے کھانا کھایا. اور یہ بنگالی مجھ کو دیکھ کے پریشان، کچھ نہیں کھاتا، گوشت بھی نہیں کھاتا، مچھلی بھی نہیں کھاتا، کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. اور وہ باقی اتنی عمدہ مچھلی پکا کے لائے تھے بچے شاگرد، جی چاہتا تھا کھانا، لیکن اس وقت میں کھا لیتا، دوسرے جو تکلیف ہوتی تو میں کھا لیتا. 1 منٹ یا 3 منٹ کی لذت ہے کھانا کھانے میں، اور پھر جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا. اس لیے بچوں میں اپنا منہ بند کر لیتا ہوں. بس بھائی میں نے بھینس کا شوربہ مدت ہو گئی نہیں کھایا تھا، پرسوں ترسوں. تو ایک آدمی تھوڑا سا شوربہ دے گیا، اب میں نے اس کو دیکھا تو بڑا خوش رنگ سا تھا. میں نے کہا ایک چمچہ ڈالنا، ڈالا تو بڑا اچھا معلوم ہوا، 3-4 چمچے ڈال لیے. میں تو مدتوں کے بعد 4 چمچے شوربے کے لیے، میں کہاں کھاتا ہوں، ایسے لگاتا ہوں بس کھا لیتا ہوں. ایک عربی کے یہاں میری دعوت ہوئی، وہ مجھے جانتا تھا. دعوت کیا ہوئی، میں پہنچ گیا تو کھانا ہو رہا تھا، میں نے کھانا کھایا. کہنے لگا انتم لا تاکلون عندنا کما تاکلون عند غیرنا. میں نے کہا بیٹا اور کہیں سالن ہوتا ہے مناسب تو ذرا کھا لیتا ہوں، اور ذرا من کا نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو آہستہ آہستہ کھاتا ہوں. کہ نہیں، ایک روٹی وہاں کی ایک روٹی تقریباً کھا لیتا تھا، کبھی پوری کبھی چھوڑ دی، اور اگر نہ ہو من کا تو آدھی روٹی کھا لی. اگر تم لوگ مل جاتے تو پورا کھاتا. کہ کیوں؟ تو اپنے بچے تھے کہہ دیتا او چمار یہ لیا، کہ ہمیں اگر ہم مل جاتے تو ہمیں چمار کہہ دوں، کیا کرتے بتاؤ؟ اتنا بڑا لقب چھوڑ کے میں تمہیں کچھ اور کہتا. اب بنگالی کیا کہتے ہیں، سمار کیوں کہتا ہے؟ یہ لوگ چمار کو سمار کہتے ہیں، چاچا کو ساسا کہتے ہیں. جب قوم ہے بنگالی کہ آپ نے سیکھا کہاں؟ ایک بنگالی نے سب سکھایا تھا مجھ کو، اس نے لغات بتائے تھے، فلاں جگہ یہ بولتے ہیں، فلاں جگہ یہ بولتے ہیں.
بھول گیا کون سی جگہ کون نگر تھا کیا تو بھول گیا. مرشد آباد میں گیا تھا تو سب بچے سکھاتے تھے یہاں یہ بولتا ہے وہاں وہ بولتا ہے. بچوں بہت تکلیف رہی مجھے. 2 دن میں نے کھانا نہیں کھایا. کھانا لاتے تھے 1 آدھ لقمہ 2 لقمہ 4 لقمہ کھاتا. پریشان ہو گیا. جب سفر کیا واپس ہوا تو میں نے عبدالقدوس سے کہا مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے کہیں کھانا کھلا مجھ کو. بہت پریشان ہو دیکھتا تھا کیا کھا. تو بچے ایک درخت کے نیچے کے پاس سامنے جھونپڑی پڑی تھی. سبوں نے گاڑی روک کے دیکھا ایک آدمی بنگالی کچھ لیے بیٹھا. اس سے کہا بھائی اگر آپ ہاتھ دھو کے آٹا گوندھ کے 2-4 روٹی پکا دیں تو اچھا. ہاں تو کہا انہوں نے. بیچارے نے بڑے جیسی میری طبیعت ہے ویسے ہی کر دیا. انڈا بھون دیا سب کچھ. ایک صاحب میرے ساتھ تھے یو پی شریف کے. ایسے مار دیتے تھے بس میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا پہلے انہیں کو کھلاؤ. کھاتے رہے. میں نے کہا بھائی یہ تو امریکہ کو کھا جائے گا. بہت بچوں پریشان ہوا. پھر عبدالقدوس کے کان میں کہا بھائی کچھ کرو. تب اس نے شور ذرا بچایا. بھائی اب آپ لوگ چلیں جلدی کھانے دیں کھانا آپ لوگ تو کھا چکے ہیں. تب جا کے وہ صاحب سر کے تو پھر میں نے 2 چپاتی کھائی. پھر چائے لایا. پھر چائے بھی وجوبا ہم وہ لاوے اور وہ حضرت تاک لیں پورے 2 پیالے میں نے انہیں کو دے دی. میں نے کہا اس کا پیٹ ہے یہ ہاتھی کا پیٹ ہے کیا یہ کہاں پیتا ہے. پھر عبدالقدوس سے کان میں کہا. میں نے کہا بھائی ان کو کس طرح سرکاؤ یہاں سے. یو پی شریف کے تو لے گیا. پھر وہ عبدالقدوس نے چائے پکوائی تو اور طرح ہدایت کرتا تھا. پتیوں ڈالو یہ کرو وہ کرو. تو بنگالی ہندو کہتا ہے یہ حضور کس دیش کا ہے. عبدالقدوس نے کہا یہ اتر پردیش کا ہے. میں نے کہا نہیں کہہ دیا یہ بنگلہ دیش کا ہے. وہ بنگالی چائے پکاتا تھا تو عبدالقدوس نے اس کو بتایا اس طرح ڈالو پتی اور ایسے پکاؤ پھر ٹھیک ہوگی. یہ تو کرتے ہیں جلدی پتی ڈالی اپنا ایسے ویسے کیا تیار کر کے رکھ دیا. کیسے کیا دیکھو نا اس پاگل کی وجہ سے اتنی باتیں ہو گئی. بدھ بے بود چل بس. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا اسمع الامام الايه. امام بخاری کہتے ہیں اگر سری نماز میں امام ایک آیت زور سے پڑھ دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھ دیتے. آپ زور سے یا تو غلبہ حال میں پڑھتے یا یہ بتانے کے لیے کہ قرات کی جا رہی ہے سکوت محض نہیں. جمہور علماء کے ہاں اگر سری نماز میں ایک آدھ آیت جہرن پڑھ دی جائے تو کوئی حرج نہیں. حنفیہ کے اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور ایک قول جو صاحب ہدایت وغیرہ نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ قدر ما تجوز بہ الصلاۃ اگر پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. امام بخاری جمہور کے ہم خیال چلی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمع من الآية احيانا وكان يطيل في الركعة الاولى. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يطول في الركعة الاولى. يطول في الركعة الاولى. سفیان الثوری قاضی ابو یوسف امام احمد بن حنبل اور مالکیہ کی جماعت کہتی ہے ہر نماز میں رکعت اولا رکعت ثانیہ سے طویل ہوگی. نمبر 2 امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف فجر میں رکعت اولا طویل ہوگی اور باقی نمازوں میں دونوں رکعتیں مساوی ہوں گی. اور تھوڑا دیر بچوں میں کتنا زور سے بولوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں رکعتیں مساوی ہوں گی ہر نماز میں. پھر اس کے بعد سارے علماء کا اتفاق ہے کہ رکعت ثانیہ
کی تطویل مکروہ ہے، لیکن امام مالک سے ایک روایت منقول ہے کہ تطویل ثانیہ میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ان تمام اقوال پر رد کیا اور قول اول کو اختیار کیا۔ شافعیہ میں سے امام بیہقی، امام نووی، مالکیہ میں سے قاضی عیاض اور حنفیہ میں سے ابن حمام بھی اسی کے قائل ہیں۔ چلیے حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعه الاولى من صلاه الظهر ويقصر في الثانيه ويفعل ذلك في صلاه الصبح. وفي اسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب جهر الامام بالتامين. باب جہر الامام بالتامین، یہ باب اس بیان میں ہے کہ امام آمین بلند آواز سے کہے گا۔ آمین میں دو لغات مشہور ہیں، آمین بالمد و تخفیف المیم، نمبر 2 امین بالقصر و تخفیف المیم۔ قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القصر اخسر وعلیہ من الخلق اکثر، لیکن قاضی کی یہ بات صحیح نہیں۔ تمام علماء نے یہ لکھا کہ آمین بالمد راجح ہے اور یہی احادیث میں وارد۔ نمبر 3 آمین بالمد والامالہ، نمبر 4 آمین بالمد وتشدید المیم۔ واحدی نے یہ قول حسن بصری وغیرہ سے نقل کیا ہے، اور جعفر الصادق فرماتے ہیں اس کے معنی ہے قاصدین الیک انت الکریم من ان تخیب قاصدا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ تشدید کا لغت شاذ و منکر ہے، اور ابن سکیت وغیرہ کہتے ہیں یہ لحن العوام۔ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں کہ تشدید ناجائز ہے، اگر کسی شخص نے تشدید کر دی تو شافعیہ کے 2 اقوال ہیں۔ صاحب تتمہ کہتے ہیں قصدن ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، اور جوینی اور نصر مقدسی کہتے ہیں نماز باطل نہ ہوگی۔ امام نووی نے اسی کو اجود قرار دیا۔ حنفیہ کے ہاں بھی 2 قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے، صاحبین کہتے ہیں نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اسی پر فتویٰ۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک 5واں لغت امین بالتشدید والقصر نقل کیا ہے، لیکن اس لغت کا ثبوت نہ حدیث میں ہے اور نہ آثار صحابہ میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کلمہ عربی ہے یا معرب ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ عربی کلمہ ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ فاعل کا وزن کلام عرب میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الف اشباع کا ہے، اور یہی بنو عامر کا لغت ہے۔ مجنون لیل العامریہ کہتا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِنَا، اور
بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ معرب کلمہ ہے، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ کلمہ فارسیہ حمیم کا معرب ہے، اور بعضوں نے کہا ہے یہ کلمہ سریانیہ یا عبرانیہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قصر اور تشدید کے ساتھ تو یہ عبرانی یا سریانی کلمہ ہے، اور اگر مد اور تخفیف کے ساتھ تو عربی کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس کے معنی ہے اللہم امنا بخیر، اور بعض کہتے ہیں استجب، اور بعض کہتے ہیں لا یقدر علی ھذا غیرک، اور بعض کہتے ہیں لا تخیب رجاءنا، اور بعض کہتے ہیں کنز من کنوز العرش، اور بعضوں نے کہا ہے اسم من اسماء اللہ تعالی، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اور بعض کہتے ہیں هو تابع اللہ علی عبادہ یدفع بہم عنہ الآفات۔ پھر اس کے بعد اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ روافض کہتے ہیں اس کا پڑھنا بدعت ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا پڑھنا سنت متواترہ سے ثابت، اور اہل سنت کی کتابوں میں جس طرح اس کا تذکرہ شیعوں کی کتابوں میں بھی آمین کی روایات وارد ہیں۔ علامہ شوکانی نے اس کی تصریح فرمائی، اور جو چیز قرآن میں نہ ہو اس سے نماز فاسد نہیں ہوا کرتی ہے، ثبوت پر دارمدار ہے۔ استعاذہ کہاں قرآن میں ہے، لیکن استعاذہ کی اصل قرآن میں ہے، اس سے نماز نہیں فاسد ہوگی۔ تشہد کہاں قرآن میں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے۔ ظاہریہ کہتے ہیں مطلقاً واجب، ابن حزم کہتے ہیں امام کے حق میں سنت اور قوم کے حق میں واجب ہے۔ جمہور علماء مطلقاً سنت قرار دیتے ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں حدیث میں اذا امن الامام فامن، امن امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب۔ اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ اذا تحقق وقوع کے لیے آتا ہے، اس لیے امام پر بھی واجب ہوگا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو آمین کہنے کا امر امام کے اتباع میں دیا ہے، بالاصالت آمین کہنے کا حکم نہیں دیا، اور لفظ اذا یقینا تحقق پر دلالت کرتا ہے، لیکن ہر محقق چیز واجب ہی ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات پر تو اتفاق ہے کہ منفرد و مقتدی آمین کہیں گے، اور امام کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول میں، اور امام احمد ابو حنیفہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا،
جمہور علماء فرماتے ہیں مطلقاً کہے گا نماز سری و جہری، یہی حنفیہ کا مطابق قول ہے۔ اور بعض علماء مالکیہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علی الاطلاق آمین کی نفی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ جہری نمازوں میں نفی کے قائل، سری نمازوں میں امام کہے گا۔ امام ابو حنیفہ کی طرف جو نفی مطلق کا قول منسوخ کیا جاتا ہے وہ بھی بظاہر کچھ سیاق و سباق پر نظر کیے بغیر نقل کر دینے پر مبنی ہے۔ امام محمد کی کتاب الموطا اور کتاب الآثار کے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جہری نمازوں میں امام کے آمین کا انکار کرتے ہیں، سری نمازوں میں منکر نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جہری نمازوں میں آمین نہیں کہے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ یہاں پر امام اور مقتدی کا وظیفہ تقسیم کر دیا گیا، لیکن اگر اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ امام کے والضالین کہنے پر مقتدی آمین کہیں گے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام مطلقاً آمین نہیں کہے گا۔ آئندہ ابن شہاب کا قول آ رہا ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، اور مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، النسائی وغیرہ میں وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین صاف صاف وارد ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذا امن الامام فآمنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ آمین مقتدی کو آمین امام پر معلق کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جہری نمازوں میں ہوگا، سری نماز میں تو امام اپنی قرات کرتا ہے، مقتدی اس کو سنتا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ آمین بالسر ہے یا بالجہر۔ امام ابو حنیفہ و مالکیہ کہتے ہیں آمین سرن کہی جائے گی۔ امام شافعی فی القول القدیم فی کتاب اختلاف مالک و شافعی فرماتے ہیں کہ امام و مقتدی دونوں جہرن کہیں گے، اور یہی شافعیہ کے ہیں مفتابی، اور یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں یہ لکھا ہے کہ امام تو جہرن کہے گا اور مقتدی سرن۔